دوستو السلام علیکم. میری کتاب ہاسٹیلیٹی چھپ کے آ چکی ہے اور اب مارکیٹ میں اویلیبل ہے بک اسٹورز میں، اور ایک دو دن میں شاید آن لائن بھی مل جائے libertybooks.com پہ. کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ امیزون پہ بھی اویلیبل ہو، لیکن پاکستان میں بہرحال آپ اسے خرید سکتے ہیں. ناظرین، ایک مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں اس کتاب کا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت ایک تعارفی جائزہ پیش کر دوں اس کتاب کا. سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پہ کتاب جو ہے میرا ٹینیور ہے پاکستان نیو دہلی میں، اس سے متعلق ہے، اور پاکستان بھارت تعلقات فوکس ہے بنیادی طور پہ. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ دو تین ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں نے چاہا کہ اس پہ تبصرہ کروں، خاص طور پہ کون سے وہ لوگ تھے جو کہ میرے سیکرٹری خارجہ بننے کے خلاف تھے، کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے ترجمان دفتر خارجہ سے ہٹایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، پھر دہلی میں میری پوسٹنگ کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور پھر نواز شریف صاحب جو مودی صاحب کی حلف برداری میں آئے، وہ کیوں آئے، کس نے انہیں کہا کہ آئیں، اور پھر مودی نواز شریف ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی، اور کشمیر کیوں نہیں سامنے آیا. اور اس کے علاوہ اس دورے سے پہلے جو سابق را کے چیف تھے AS دولت، انہوں نے مجھ سے ملاقات مجھے کیا پیغام دیا، اور پھر اسلام آباد میں کون لوگ تھے جو کہ بھارت نے میرے میڈیا انٹریکشن کے خلاف تھے اور مجھے ڈسکریج کرتے رہے کہ میں میڈیا سے زیادہ انٹریکشن نہ کروں. اور پھر میں نے جو ہے حریت لیڈرشپ سے کیوں ملاقات کی، اور پھر بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کیوں کینسل ہوا. اس کے بعد نواز شریف کا کیا ری ایکشن تھا، ان کے ساتھ جب میری پہلی ملاقات ہوئی، میں جب دہلی سے واپس آیا کنسلٹیشنز کے لیے، تو کیا اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں. پھر اجیت دوول صاحب سے اور جے شنکر صاحب سے میری ملاقاتوں میں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں مختلف مرحلوں پہ. تو یہ تمام چیزیں اس کتاب میں شامل ہیں. پھر پاکستان نے جو MFN اسٹیٹس نہیں دیا بھارت کو، وہ کس کے کہنے پہ نہیں دیا، یہ بھی اس میں اس کتاب کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ایک سیمینار کیوں اٹینڈ نہیں کر سکا نیو یارک میں، کس کے کہنے پہ وہ نہیں ہوا، اور ہم نے ایک تاریخی موقع گنوا دیا کہ ہم بھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی طریقے کا کوئی انٹریکشن کر سکتے. پھر پٹھان کوٹ کے معاملے میں ہم نے جلد بازی کیوں کی اور کس نے کی اور کس کے کہنے پہ یہ سارے معاملات ہوئے. اسی طرح ممبئی جو ٹرائل چل رہا ہے پاکستان میں، اس میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں. اور پھر سرتاج عزیز صاحب جنہوں نے اگست 2015 میں آنا تھا، وہ کیوں نہیں آ سکے، اس کی کیا وجوہات تھیں. اور اس سے پہلے 10 جولائی 2015 میں جو اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں کشمیر کا ذکر کیوں نہیں تھا، اس کی کیا تاریخی وجوہات تھیں. اور پھر جو ہے 9 دسمبر 2015 کو جو سشما سوراج صاحبہ آئیں، وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، اس کی کیا کہانی ہے، اس میں کس طرح ہمارے موقف کو کمزور کیا گیا کشمیر پہ بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی. پھر کلبھوشن جادیو کا ایک بہت بڑا معاملہ رہا، اس کے حوالے سے کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور ہم نے کونسلر ایکسیس کیوں نہیں دی اس کو پہلے. اس کے علاوہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے، جب PIA کے دفتر میں حملہ ہوا نیو دہلی میں، تو کن لوگوں نے مجھے روکا کہ میں مودی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کروں. اور یہ بھی سارا اس کتاب کا حصہ ہے. اور پھر جو ہے کیا کیا انوائس کانفرنس جب ہوئی اسلام آباد میں، دو جو میں نے اٹینڈ کی، اس میں کیا ڈسکشن ہوئی اور کیا پوزیشن لوگوں نے لی اس میں.
اور پھر اس وقت دفتر خارجہ کے تنظیمی مسائل کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر ایک انٹیلیجنس آپریٹو بھارت کے پاکستان کیوں آئے، سجن جندال سے میری کیا گفتگو رہی، وہ پاکستان کیوں آئے، ان کا مقصد کیا تھا آنے کا، کیا اس دورے کا تعلق کلبھوشن جادیو سے تھا، اور کلبھوشن جادیو کے بارے میں ہم کیوں صحیح معنوں میں اس معاملے کو آگے لے کر نہیں جا سکے، اس میں کس کس نے اپنا رول ادا کیا. پھر جب سرتاج عزیز صاحب آئے جو اس وقت ایڈوائزر تھے فارن افیئرس کے، امرتسر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی، وہ کیا صورتحال وہاں ڈیولپ ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر فیوچر میں 5 اگست کے بعد ہماری جو پوزیشن رہی کشمیر کے حوالے سے، اس میں کیا کوتاہیاں رہیں، کیا گیپس رہے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور پھر آگے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا فیوچر کیا ہے، کشمیر کا کیا فیوچر ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کتاب ہاسٹیلیٹی میں موجود ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سی ایسی معلومات اس میں ہیں جو کہ آپ سب کے لیے نہیں ہوں گی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی بھی شیئر نہیں کر سکتا. اس میں آبویسلی کچھ ریاست کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ بہت اس سے ڈسکس نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ابھی بھی جو ہیں وہ آبویسلی ہماری ریاست کے جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن اس میں کافی مواد ہے جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دلچسپی کا باعث ہوگا. کیونکہ پھر یہ بھی میں تھوڑا سجیسٹ کرتا ہوں اس کتاب میں کہ ہمیں کس طرح دفتر خارجہ کو، اس کی تنظیم کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، تاکہ جو بدلتی صورتحال ہے دنیا کی، کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پوزیشن کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خاص طور پہ حریت کی لیڈرشپ، کون کہاں کھڑا ہے، گیلانی صاحب کی کیا، ان سے ملاقاتیں میں نے کہاں کہاں کی، اور پھر کس طرح بھارت کی حکومت نے مجھے انٹریکشن سے روکا، پبلک ڈپلومیسی سے روکا، اور کس طرح مجھے ایکسیس حاصل نہیں تھی، اور لیکن یہاں پہ جو بھارتی ہائی کمشنر تھے اسلام آباد تھے، ان کو ایکسیس حاصل تھی، اور مجھے وہاں کی لیڈرشپ سے ایکسیس حاصل نہیں تھی. تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کیوں ہمارے لوگ تھے وہ پریفر کرتے تھے کہ بھارتی وزیر جو ہائی کمشنر ہیں ان کے تھرو ساری جو تعلقات ہیں ان کو کنڈکٹ کریں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر میں نے ارلی ریٹائرمنٹ کیوں لی اگست 2017 میں. پھر میں واپس آیا تو یہاں میں ایپری ایک تھنک ٹینک ہے، اس کو میں نے ہیڈ کیا. پھر وہاں میں نے ریزائن کیوں کیا، اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں. تو تمام چیزیں ہیں جو اس کتاب کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے. اور باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.